میر مہدی مجروح غالب کے عزیز شاگرد تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1833 اور ان کی وفات 1903 میں ہوئی۔ ان کا پورا نام میر مہدی حسین اور تخلص مجروح تھا۔ دہلی کے رہنے والے تھے۔ غدر کے بعد جب دہلی میں زندگی گزارنا دشوار ہوا تو پھر وہ دہلی سے پانی پت چلے گئے اور وہیں محلہ انصار میں قیام پذیر ہوئے۔ غالب کے بہت چہیتے شاگرد تھے۔ غالب نے سینکڑوں خطوط ان کے نام سے لکھے ہیں۔ ان کا یہ خط ملاحظہ ہو۔ ہاں صاحب، کیا چاہتے ہو؟ اب اور کیا لکھوں؟ تم میرے کم عمر نہیں جو سلام لکھوں، میں فقیر نہیں جو دعا لکھوں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ لفافے کو کریدا کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو۔ پاؤ گے کیا؟ یعنی تم کو وہ محمد شاہی روشیں پسند ہیں؟ یہاں خیریت ہے، وہاں کی عافیت مطلوب ہے۔ خط تمہارا بہت دن کے بعد پہنچا، جی خوش ہوا۔ کیوں، سچ کہیو، اگلوں کے خطوں کی تحریر کی یہی طرز تھی؟ ہائے کیا اچھا شیوا ہے۔ جب تک یوں نہ لکھو وہ خط ہی نہیں ہے۔ چاہے بے آب ہے، ابر بے باراں ہے، نخل بے میوہ ہے، خانہ بے چراغ ہے، چراغ بے نور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو، تم جانتے ہو کہ ہم زندہ ہے۔ امر ضروری لکھ لیا، زوائد کو اور وقت پر موقوف رکھا۔ اور اگر تمہاری خوشنودی اسی طرح کی نگارش پر منحصر ہے تو بھائی 3.5 سطریں ویسی بھی میں نے لکھ دیں۔ کیا قضا نہیں پڑھتے اور وہ مقبول نہیں ہوتی؟ یکم شنبہ 22 ستمبر 1861 غالب۔ دوسرا خط میر مہدی مجروح کے نام۔ ہا میرا پیارا مہدی آیا۔ او بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو۔ یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے۔ سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ خیر، اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا۔ تمہارا خط پہنچا تردد عبث۔ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب، ڈاک منشی میرا دوست۔ نہ عرف لکھنے کی حاجت، نہ محلے کی حاجت۔ بے وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لیا کیجیے۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے۔ اس وقت تک مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں ہے۔ لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں۔ اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ فروری 1860 از غالب۔ میر مہدی مجروح۔ اے جناب میرن صاحب، السلام علیکم۔ حضرت آداب۔ کہو صاحب، اجازت ہے میر مہدی کے خط کا جواب لکھنے کی؟ حضور، میں کیا منع کرتا ہوں۔ میں نے تو عرض کیا تھا کہ اب وہ تندرست ہو گئے ہیں، بخار جاتا رہا ہے، صرف پیچس باقی ہے، وہ بھی رفع ہو جائے گی۔ میں اپنے ہر خط میں آپ کی طرف سے دعا لکھ دیتا ہوں۔ آپ پھر کیوں تکلیف کریں؟ اس کے خط کو آئے ہوئے بہت دن ہوئے ہیں، وہ خفا ہوا ہوگا۔ جواب لکھنا ضروری ہے۔ حضرت، وہ آپ کے فرزند ہیں، آپ سے خفا کیا ہوں گے؟ بھائی، آخر کوئی وجہ تو بتاؤ کہ تم مجھے خط لکھنے سے کیوں باز رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اے لو حضرت،
آپ خط نہیں لکھتے اور مجھے فرماتے ہیں کہ تو باز رکھتا ہے۔ اچھا تم باز نہیں رکھتے، مگر یہ تو کہو کہ تم کیوں نہیں چاہتے کہ میں میر مہدی کو خط لکھوں؟ کیا عرض کروں؟ سچ تو یہ ہے کہ جب آپ کا خط جاتا اور وہ پڑھا جاتا تو میں سنتا اور حظ اٹھاتا۔ اب جو میں وہاں نہیں ہوں تو نہیں چاہتا کہ تمہارا خط جائے۔ میں 5 شنبہ کو روانہ ہوتا ہوں۔ میری روانگی کے 3 دن کے بعد آپ خط شوق سے لکھیے گا۔ میاں بیٹھو، ہوش کی خبر لو، تمہارے جانے نہ جانے سے مجھے کیا علاقہ۔ میں بوڑھا آدمی، بھولا آدمی تمہاری باتوں میں آ گیا اور آج تک اسے خط نہیں لکھا۔ لا حول ولا قوت۔ سنو میر مہدی صاحب، میرا کچھ گناہ نہیں، میرے خط کا جواب لکھو۔ تب تو رفع ہو گئی، پیچش رفع ہونے کی خبر شتاب لکھو۔ پرہیز کا خیال رکھا کرو۔ یہ بری بات ہے کہ وہاں کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں۔ تمہارا پرہیز اگر ہوگا بھی تو عصمت بیوی از شب چادری ہوگا۔ اس وقت پہلے تو آندھی چلی، پھر مہ آیا، اب مہ برس رہا ہے۔ میں خط لکھ چکا ہوں، سرے نامہ لکھ کر رکھ چھوڑوں گا۔ جب ترشح موقوف ہو جائے گا تو کلیان ڈاک کو لے جائے گا۔ میر سرفراز حسین کو دعا پہنچے، میر نصیر الدین کو دعا کہنا۔ مئی 1861 غالی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر